کیری ہرر کے معزز دوستو السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے ایک ایمبولینس کی۔ ایک رات کی تنہائی میں ایک خوفناک اور سنسان صحرائی راستے پر ایک ایمبولینس اکیلے چل رہی تھی۔ راہ میں ایک مجنون کا مکمل سکون ہوا، صرف چاندنی کی روشنی ہوتی تھی جو انتہائی ڈراؤنے پڑاؤ پر پڑتی تھی۔ ایک دیر تک راستہ خالی تھا، لیکن پھر ایک غبار نے انتہائی گہری اور تاریک چھاؤ بنائی۔ اچانک ایک خوفناک آواز سنائی دی گئی، جیسے کوئی رو رہا ہو۔ ایمبولینس چلتے چلتے وہ آواز کے قریب تر ہوتی گئی، جبکہ چمکتی ہوئی آنکھیں اس کو جگہ جگہ اپنی موجودگی کا اظہار کرتی رہیں۔ چمکتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ ایمبولینس میں اب سیاہی کا ماحول قائم ہو گیا تھا۔ ڈراؤنی اور مخفف ٹھوس شکلیں نظر آنے لگیں، جیسے کہ ہلاک شدہ کی روحیں موجود ہوں۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور ایمبولینس رک گئی۔ چمکتے ہوئے آنکھوں کی روشنی محو ہو گئی اور ایک لڑکی کی روح نظر آئی، جو خون سے بھری پڑی تھی اور بھیس بدل کر کھڑی تھی۔ وہ کہتی رہی، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، یہاں میں اکیلی ہوں۔ رہنما نے دل کو جذبات کی غلط راہ پر نہیں چلنے دیا، لیکن ایمبولینس کے اندر کی سنگین خوفناکیوں نے انہیں غرق کر دیا۔ ایک ایمبولینس کی ماحولیات میں چمکتی روشنی میں اس رات کی سب سے خوفناک سفر کے بعد ایمبولینس اپنے مقصد تک پہنچ گئی، مگر رہنما نامی لڑکی کی روح اس دنیا میں واپس نہیں آئی۔ اسی طرح ایک دن گاؤں کی ایک خوبصورت رات تھی۔ چاندنی کی روشنی میں گاؤں کی راہوں پر خوشبوئیں پھیل رہی تھیں اور پرندے گانے گا رہے تھے، لیکن ایک عجیب و غریب واقعہ ان خوشیوں کو محو کرنے لگا۔ گاؤں کے قدیم مکتبہ کے پاس ایک پرانی ہوائی سیڑھیاں تھیں، جو کہ رات کو بہت دنگی لگتی تھیں۔ ایک رات ایک بچہ وہاں سے گزر رہا تھا، جب اچانک اس نے ایک عجیب آواز سنی۔ وہ آواز گہری رات میں بہت ڈراؤنی لگی۔ بچے کو لگا جیسے کہ وہ ہوا کے زور سے گنگناہٹ سن رہا ہو۔ وہ سیڑھیوں کی طرف دوڑ گیا، جیسے کوئی اسے بلاتا ہو۔ سیڑھیوں کی سر پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب شخص وہاں کھڑا ہے۔ وہ بڑے بڑے آنکھوں سے اس بچے کو دیکھ رہا تھا، جیسے کہ اس کا راز جاننا چاہتا ہو۔ بچہ ڈر گیا، لیکن وہ سوچا کہ شاید یہ شخص گاؤں کا کوئی رہنما ہو۔ اس نے پوچھا، آپ کو کیا چاہیے؟ لیکن اس شخص نے جواب نہیں دیا، بلکہ صرف چپ چاپ بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اچانک اس نے اپنے منہ سے ایک گہری آواز میں کہا، مجھے میری آزادی دلواؤ، تب تمہیں بچایا جائے گا۔ بچہ گھبرا گیا اور فوراً گاؤں کے لوگوں کو بتایا، لیکن جب وہ واپس آئے تو وہ شخص گئے ہوئے تھے، یعنی وہاں موجود نہیں تھے۔ گاؤں والوں کو اب بھی یقین نہیں آیا کہ وہ کیا تھا، لیکن بچے کا دل ڈر سے چلنے نہیں لگ رہا تھا۔ اس خوفناک شخص کا مقام اس مکتبہ میں تھا جہاں بچہ نے اس کو دیکھا تھا۔ رات کے اس دنگی منظر کے بعد گاؤں کے لوگوں کا ایمان پھیلنا شروع ہو گیا۔ گاؤں میں افواہیں گھوم رہی تھیں کہ اس شخص کا نام راتوں کا دیو تھا، جو رات کو صحرائی راستے پر گھومتا ہے اور بچوں کو اپنی آزادی کے لیے دھمکی دیتا ہے۔ اس خبر نے گاؤں کی زندگیوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا۔ رات کو گھر سے باہر نکلنا، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے بہترین راستہ چننا، سب کچھ مشکل ہو گیا۔